السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سال کے 365 دنوں میں کچھ ایام ایسے بھی ہیں جنہیں بہت عظیم کہا گیا ہے۔ ہم اکثر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تلاش میں رہتے ہیں جو یقیناً فضیلت والا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے کچھ ایام ایسے بھی ہیں جن کا ایک ایک لمحہ رمضان المبارک کی راتوں کی طرح قیمتی ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں یوم عرفہ اور ایام تشریق کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ ایام اتنے خاص کیوں ہیں، ان دنوں میں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو اپنی زندگی بدلنے کا نسخہ ملنے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوم عرفہ کی۔ 9 ذو الحجہ یہ وہ دن ہے جو سال کا سب سے بہترین دن ہے۔ اسی دن حج کا سب سے بڑا رکن اعظم جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، اسی دن ادا کیا جاتا ہے، اور وقوف عرفہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے دور دور سے خاک آلود ہو کر صرف میری رحمت کی امید لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے وہ بھی اس دن کی فضیلت سے محروم نہیں ہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ڈیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے آپ بھی نیت کریں اور میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سال یوم عرفہ کو ہم روزہ رکھیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان جتنا ذلیل و خوار اور غصے میں عرفہ کے دن ہوتا ہے اور کسی دن نہیں ہوتا۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے بندوں پر موسلا دھار برس رہی ہے اور لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں ایام تشریق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان گنتی کے چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ ان دنوں کی سب سے بڑی خصوصیت تکبیرات تشریق ہیں جو 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں، جنہیں ہر فرض نماز کے فوراً بعد بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ تکبیرات پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مگر عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاجی ان دنوں میں مینا میں قیام کرتے ہیں اور جمرات کو یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ دن دعا کی قبولیت کے لیے بھی بہت خاص ہیں۔ ناظرین کرام، فضائل تو ہم نے جان لیے، مگر اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان ایام سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب 3 کام نوٹ فرما لیجئے۔ پہلا یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ اگر صحت اجازت دے تو 9 ذو الحجہ کا روزہ ہرگز مت چھوڑیں۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں۔ ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی تکبیرات آپ کی زبان پر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس دن خوشی کا اظہار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں شکر ادا کرنے اور اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں
تاکہ وہ بھی ان دنوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔